الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الوطیر الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جی آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے حضور رحمت کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کل عقد مسنون منعقد ہونا ہے۔ دعا کریں سبھی حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی بحسن و خوبی اس عقد مسنون کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور ہم سب کو اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ شادی اور نکاح چونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے اور اولیاء کرام کی بھی سنت ہے اور دوسرے بزرگان دین و صلحاء کی بھی سنت ہے، شادیاں ایسے ہی ہوتی رہیں گی قیامت تک۔ شادیوں کا ذکر، شادی کرنے کی ترغیب سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں ہمارے علماء کرام آپ تک یوں ہی بیان کرتے رہیں گے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے دنیا کے سب سے عظیم ترین ہستی، دنیا کے سب سے عظیم شخص کے نکاح کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ دنیا کے تمام انسانوں سے افضل، دنیا کے تمام مخلوقات سے برتر و بالا ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، تمام ملائکہ سے افضل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب 25 برس کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا نام محمد امین ہے وہ بھی تجارت کرتے ہیں اور وہ بھی بزنس کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح چونکہ اس سے پہلے 2 لوگوں سے ہو چکا تھا۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، ان سے 2 بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق نامی شخص سے کیا، ان سے بھی 2 اولاد تھی۔ ایسا ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور آپ کے پاس اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، اتنی ثروت تھی کہ جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، کیوں نہ جن کا نام محمد امین ہے انہی کو ذرا بلائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بزنس کریں اور ہمارے کاروبار میں ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بھجوایا کہ میں لوگوں کو مال دے کر مال بیچواتی ہوں، اگر آپ میرے مال کو لے جا کر ملک شام بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بیچ سکتے ہیں۔
چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول کیے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ گئے اور آپ کا مال لے کر ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا اور تاکید کیا کہ اے میسرہ، جس شخص کے ساتھ تم جا رہے ہو آج سفر میں، اس کی پوری خدمت کرنا، اس کا پورا سیوا کرنا، کہیں بھی کسی طرح کی خدمت میں یا سیوا کرنے میں کمی نہ آئے۔ چنانچہ میسرہ غلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام گئے۔ ملک شام کے سرحدی علاقہ جس کا نام بصرہ ہے، بصرہ کے بازار میں آپ نے سامان کو فروخت کیا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بصرہ کے شہر میں پہنچے تو وہاں پہ ایک سوکھے درخت کے پاس آپ قیام کیے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ وہ سوکھا ہوا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اس کی پتیاں جو اس سے پہلے سوکھی ہوئی تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کی وجہ سے وہ درخت پورا ہرا بھرا ہو گیا۔ جب یہ منظر وہی قریب ہی کا نستورہ نامی راہب نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ وہ دوڑتے ہوئے میسرہ غلام کے پاس آیا اور اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ غلام نے بتایا یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ جناب محمد امین صاحب ہیں۔ میسرہ غلام نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری صفات اور ساری نشانیاں پالی جو اس نے اپنی پرانی کتابوں میں توریت اور انجیل میں نستورہ نے جن باتوں کو پڑھا تھا۔ نستورہ نے بہت ساری باتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی، وہ ساری باتیں توریت و انجیل کے اقوال کی روشنی میں صحیح اور درست تھیں۔ نستورہ نامی راہب نے اس میسرہ غلام سے کہا کہ اے غلام، تم ان کی مکمل خدمت کرنا اور دیکھ بھال کرنا، کہیں بھی کسی مقام پر خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اور ساتھ ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب اس نستورہ راہب نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بچے، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت تم نبوت کا اعلان کرتے، تو میں آپ کا پورا ساتھ دیتا اور آپ کی تا زندگی میں خدمت کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بصرہ کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال فروخت کر دیا، اور آپ اس طرح تجارت کر رہے ہیں کہ سارے بصرہ والے حیران ہیں کہ آپ کیسے تجارت کر رہے ہیں۔ آپ جب کسی سے مال خریدتے تو مال دینے والے پر چھوڑ دیتے، چاہے جیسے بھی تولتا اس کو آپ خاموشی سے لے لیتے، لیکن جب آپ مال کو بیچتے تو مال کو پلہ جھکا کر دیتے تاکہ لینے والے کو خوشی ہو جاتی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کی شرافت اور دیانت کو دیکھ کر۔ بہت جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو فروخت کر کے واپس آ گئے۔ مکہ میں آپ داخل ہو گئے۔ مکہ میں جب آپ داخل ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کے بالے خانے پر بیٹھ کر بہت ساری منظر دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان آ رہا ہے تو اس کے سروں پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس نوجوان کے اوپر دو فرشتے ہیں جو دھوپ سے نوجوان کو بچا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسین اور دل فریب منظر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو سارا حساب کتاب دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال سے جو نفع ہوا
جو اور کو دیتے ہیں اس سے ڈبل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت ساری دولت تھی، بہت ساری ثروت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل کی دنیا اجڑی سی معلوم ہو رہی تھی کہ کاش کوئی میرا بھی شوہر ہوتا، چونکہ انہوں نے تو عہد کر لیا کہ میں نے 2 آدمیوں سے نکاح کیا، دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن اب تیسرے آدمی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن چونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانتداری اور آپ کی صداقت، آپ کی راست بازی، آپ کا حسن کردار، آپ کا حسن اخلاق، حسن گفتار دیکھ کر حضرت خدیجہ کا دل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ